کسی نے پوچھا کہ جو لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لیے تو سب کچھ بڑا آسان ہے، کیونکہ پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ سے سیکھتے ہیں اور ان کا ماحول مسلمانوں والا ہوتا ہے، تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن اللہ بہت سے لوگوں کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا نہیں کرتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں یا کرسچن ہوتے ہیں یا یہودی ہوتے ہیں یا اور مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ لوگ کیوں دوزخ میں جائیں؟ مطلب یہ تو ان کے لیے تو امتحان بہت مشکل ہے کہ وہ سمجھ کے اپنے مذہب کو تبدیل کر کے یہ سارے کام کریں جو ہم مسلمان بڑی آسانی سے کر پاتے ہیں۔ تو کیا یہ ظلم ہے یا کیا ہے؟ اچھا سوال ہے اور بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا، اور عام طور پہ کامن سینس ہر بندے کے دل میں یہ بات آتی ہے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ عقل و فہم ملنے سے پہلے اگر وہ ہندو، یہودی، کافر، مشرک مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں نہیں پھینکتے، اس کو عذاب نہیں دیتے، اس کو اہل جنت کا خادم بنا کے جنت میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ عقل و فہم آنے سے پہلے تو معصوم ہے بیچارہ، تو معصوم ظاہر انوسینٹ کو سزا اللہ نہیں دیتے، اسی وجہ سے قرآن و حدیث میں ہے کہ اس کو جنتوں میں داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ اہل جنت کے خدام بن کے رہتے ہیں۔ لیکن جب عقل و فہم آ گیا تو عقل و فہم جب آ جاتا ہے تو دنیا کے اندر بھی انسان اپنی قوم اور سوسائٹی کی ہر چیز کو فالو نہیں کرتا، بلکہ اپنے عقل و فہم کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اپنے آپشنز اس کے سامنے کھلتے ہیں۔ باپ ڈاکٹر ہے، وہ چاہتا ہے بیٹا ڈاکٹر بنے، وہ کہتا نہیں ابا میں نے انجینئر بننا ہے، تو باپ کی بات پہ نہیں جاتا بلکہ اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب دنیا کے سارے اسٹیٹس اور امور کے اندر وہ اپنی عقل و فہم سے ایک چوائس اس کے سامنے ہوتی ہے، ایسے دین و ایمان میں بھی اب اس کی چوائس ہونی چاہیے۔ بھلے یہودی کے گھر میں پیدا ہے لیکن جب عقل و فہم آ گیا اب اس کو پورے آپشنز دیکھنے چاہیے کہ یہودیت کی یہ کہتی ہے، عیسائیت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اب دیانتداری کے ساتھ جیسے باقی زندگی کی فیلڈز کے اندر وہ اپنی ایک جو وہ سے رکھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ایسے یہ دین و ایمان میں بھی وہ اپنی عقل و فہم سے فیصلہ کرے کہ یار کون سا مذہب ہے کہ ایز اے مذہب کمپلیٹ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ دنیاوی چیزوں کے اندر تو تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ یار دیکھو اب مجھے کون سی فیلڈ لینی چاہیے، فیلڈ کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پھر ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یار مجھے جو ہے وہ سائنٹسٹ بننا چاہیے یا مجھے جو ہے ٹیکنالوجسٹ بننا چاہیے، آئی ٹی میں جانا چاہیے۔ تو لیکن دین کو، ایمان کو لوگ اصل میں اہمیت نہیں دیتے، تبھی اس پر تگ و دو اور محنت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کرتے ہیں اللہ ان کو اسلام کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ کتنے یہودی مسلمان ہوتے ہیں، کتنے ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں، کتنے عیسائی مسلمان ہو، تو غیر مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، دنیاوی کے اسٹیٹس کے ساتھ اپنے ایمانی اسٹیٹس کے حوالے سے بھی وہ جب وہ کانشیس رہتے ہیں، کنسرن ہوتا ہے ان کو، وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اسلام کا نور ان کو کھلا نظر آتا ہے کہ یار اسلام اصل چیز ہے، لہذا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو اصل لوگوں کا اپنا ہی اس میں بھی قصور شامل ہوتا ہے کہ وہ اس پر محنت نہیں کرتے، ورنہ جو ہے اللہ نے عقل و فہم دیا اسی لیے کہ آپ اب ایمانی معاملے اور دینی معاملے میں ریسرچ کریں اور ایک نتیجے پہ پہنچیں سرچ کر کے، اور اب جا کے آپ اسلام کو قبول کریں۔ اسی وجہ سے اللہ ان کو مکلف بنایا عقل کی وجہ سے۔